کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ کئی اہم مرحلوں میں صف اول میں کھڑے رہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ مقبول بنانے میں ایک مسلمان نوجوان شامل تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اشفاق اللہ خان نے پھانسی کا پھندا ہنستے ہنستے قبول کیا مگر اپنے وطن سے وفاداری نہ چھوڑی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آزادی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تعلیم اور مستقبل کی بنیاد بھی رکھی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم جذبات نہیں، تاریخ کے وہ اوراق کھولیں گے جنہیں بہت کم لوگ پوری طرح جانتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ جب بھی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں چند بڑے نام آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کسی ایک مذہب یا ایک قوم یا ایک طبقے کی جدوجہد نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ قربانی تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے اس سرزمین کے لیے خون دیا، لیکن آج ہم ان خاص طور پر مسلمانوں کے کردار پر بات کریں گے کیونکہ ان کی بہت سی قربانیاں عام طور پر کم بیان کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے سرزمین پر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ بہادر شاہ ظفر اگرچہ عمر کے آخری حصے میں تھے مگر وہ اس جدوجہد کی علامت بن گئے۔ دہلی میں انگریزوں کے خلاف جو تحریک اٹھی اس میں ہزاروں مسلمان سپاہی، علماء اور لوگ شریک تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، احمد اللہ شاہ فضل آبادی اور بے شمار گمنام مجاہدین، انہوں نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ قید، جلا وطنی اور موت کا سامنا کیا۔ دوستو، تاریخ صرف بادشاہوں کے نام نہیں ہوتی، تاریخ ان گمنام لوگوں کے خون سے لکھی جاتی ہے جن کے نام کتابوں میں کم اور زمین کے سینوں میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان، عمر کم، مستقبل روشن، لیکن دل میں صرف ایک خواب، آزاد ہندوستان۔ یہ تھے اشفاق اللہ خان۔ انہوں نے رام پرساد بسمل کے ساتھ مل کر انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی۔ جب گرفتار ہوئے تو ان پر دباؤ ڈالا گیا، ساتھیوں کے خلاف بیان دے دو، جان بچ جائیں گی، مگر اشفاق اللہ خان نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، پھانسی کا تختہ، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو مگر اشفاق اللہ خان کے چہرے پر سکون۔ انہوں نے وطن سے محبت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ سوچئے، ایسی محبت کس مٹی سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ قربانی صرف ایک مسلمان کی نہیں تھی، یہ ہندوستان کی مشترکہ روح کی قربانی تھی۔ اگر اشفاق اللہ خان جذبے کی علامت تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد بصیرت کی علامت تھے۔ عالم، صحافی، مفکر اور آزادی کے عظیم رہنما، انہوں نے بار بار کہا کہ ہندوستان کی طاقت اس کی یکجہتی میں ہے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو کمزوری نہیں بلکہ ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت قرار دیا۔ آزادی کے بعد جب ملک کو نئے مستقبل کی ضرورت تھی تو مولانا آزاد نے تعلیم کو بنیاد بنایا۔ آج ہندوستان کے کئی بڑی تعلیمی اداروں کو بنیادوں میں ان کی سوچ شامل ہے۔ آزادی صرف زنجیریں توڑنے کا نام نہیں، آزادی آنے والی نسلوں کو علم دینے کا نام بھی ہے۔ 1920 کی دہائی ملک میں نئی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ محمد علی جوہر، شوکت علی اور دوسرے رہنماؤں نے عوام کو جگایا۔ غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ، سیاسی شعور اور عوامی اتحاد میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ تحریکیں صرف جلسوں تک محدود نہیں تھی، لوگوں نے اپنے حرام چھوڑے، اپنے کاروبار متاثر کیے، جیلیں بھری اور آزادی کی جدوجہد کو عوامی تحریک بنا دیا۔ ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کن سال پورا ملک گونج اٹھا۔ انگریزوں ہندوستان چھوڑ دو اس نعرے کو مقبول بنانے والوں میں سب سے صف اول پہ یوسف کا نام آتا ہے۔ ممبئی کا ایک نوجوان، جوش سے بھرپور اور آزادی کے لیے وقف کا نعرہ بھی انہوں نے سائمن گو بیک منسوب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو تحریک سے جوڑا، یہ ثابت کیا کہ آزادی صرف بزرگ رہنمائی کی نہیں، نوجوان نسل کی بھی جنگ تھی۔ اب ایک ایسے مسلمان رہنما کا ذکر جنہیں لوگ سرحدوں کا گاندھی کہتے ہیں، خان عبدالغفار خان۔ انہوں نے تشہد کے باوجود خدمت اور عدم تشہد کا راستہ بنایا۔ ان کے خدائی خدمتگار تحریک کے کارناموں نے بے شمار مظالم برداشت کیے، مار کھائی، جیلیں کاٹی، مگر پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد صرف ہتھیاروں سے نہیں، کردار سے بھی لڑی جاتی ہے۔ دوستو، ایک بات اہم، یہ کہنا کہ آزادی صرف مسلمانوں نے حاصل کی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کا کردار معمولی تھا یہ بھی غلط ہے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہندوستان کی آزادی مشترکہ قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ اشفاق اللہ خان بھی اس تاریخ کے ہیرو ہے، بھگت سنگھ بھی، مولانا آزاد بھی، گاندھی بھی،
اور عبدالغفار خان بھی، سب نے مل کر اس وطن کی آزادی کی عمارت تعمیر کی۔ اگر ہم واقعی آزادی کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کو انصاف کے ساتھ پڑھنا ہوگا، نہ کسی کی قربانی چھپانی ہے، نہ کسی کی قربانی جتلانی ہے۔ آج صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرت نہیں، اتحاد کی بات کریں، کیونکہ جن لوگوں نے آزادی حاصل کی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک ساتھ لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے ایسے ہی صفحے جو کم بیان کیے جاتے ہیں ان کے حقائق آپ تک پہنچتے رہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔